الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سرپرست اجلاس تقدس مآب حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ صاحب قبلہ، نقشبندی مجددی قادری، نبیر حضرت محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان، علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 61واں عرس مبارک کے موقع پر اس کم ترین کو، اس طالب علم کو یہاں پر حاضری کا حکم ہوا ہے. یہاں پر ٹھہرنا اور اس مقدس اور بابرکت محفل اور اس بارگاہ میں لب کشائی کرنا، یہ کوئی رسمی بات نہیں. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اس کم ترین کے بس کی بات نہیں. یہ ہمارے بڑوں کا پیر گھرانہ ہے، علماء کی محفل ہے، اور پھر حضرت مفکر اسلام امیر شریعت حضرت شیخ الجامعہ صاحب کی اتنی انتہائی چشمدید واقعات حضرت محدث دکن کے متعلق آپ نے اتنے دل فریب انداز میں جو بیان فرمایا ہے، اس کے بعد تو اس ناچیز کے لیے صرف اس بیان کی نورانیت کو اپنے دل میں سما کر یہاں سے رخصت ہونے ہی میں خیر ہے. لیکن چونکہ حکم ہے، میں چند ضروری باتیں جو حضرت کی اپنی تقریر ہی میں سے میں نے جو چنا ہے، میں آپ کے گوش گزار کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. زمانے اور دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے. دنیا کے اندر اچھے لوگ اور برے لوگ آتے رہیں گے، اچھی فطرت کے لوگ اور بری فطرت کے لوگ رہیں گے. صحبتوں سے لوگ اچھے بھی بنیں گے اور برے بھی بڑھیں گے. اور اس دنیا کا نظام قائم ہونے کے لیے دنیا کے اندر اچھے لوگوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. برے لوگ برائیاں کر کر، شرارتیں کر کر، فساد کر کر دنیا کے نظام کو بگاڑتے ہیں. لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا سال ہا سال تک، ہزاروں سال تک چلتی جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نظام قدرت کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کا نظام ہم نے ایسے قائم رکھا ہے کہ جہاں پر شریر لوگ شرارتیں کرتے ہیں، گناہگار لوگ گناہ کرتے ہیں،
اللہ کی نافرمانیوں سے زمین و آسمان کا نظام خراب کرتے ہیں، وہیں پر پروردگار عالم اپنے چہیتے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، اور ان چہیتے بندوں کی وجہ سے، ان کے اعمال اور پروردگار کے ان کے تعلق کی وجہ سے فسادی لوگ، شریر لوگ، گناہگار لوگوں کی جو وبائیں اور بلائیں زمین پر نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ان بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اور زمین کو اور اہل زمین کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت شریفہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیدفع بالمؤمن الصالح عن 100 من اہل بیتہ وجیرانہ البلاء۔ اللہ رب العزت ایک صالح بندے کی وجہ سے اس کے اطراف رہنے والے محلے، پڑوسی اور اس کے خاندان کے تقریباً 100 لوگوں پر جو بلائیات نازل ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ ایک بندے کی وجہ سے وہ بلائیات کو دفع فرما دیتا ہے۔ ان اللہ لیدفع بالمؤمن الصالح عن 100 اہل بیتہ وجیرانہ البلاء۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کی استشہاد کے طور پر، اس حدیث کی پختگی کے لیے آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ تو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ کن لوگوں کو اللہ مدفوع بہم، یعنی جن کو یعنی دفع کرتے ہیں، ایک کو ایک سے حفاظت کرتے ہیں، کن لوگوں کی، کن لوگوں کے شر کو دور کرتے ہیں، کون ہیں وہ، اور کس کے ذریعے دور کرتے ہیں، وہ کون نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین کی بلائیات اٹھا لیے جاتے ہیں، آفتیں اٹھا لی جاتی ہیں، بیماریاں اٹھا لی جاتی ہیں، مشکلات اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ علماء نے اس میں فرمایا کہ ہم الابدال، وہ علماء، وہ اولیاء اللہ کے وہ طبقے کے لوگ ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ 40 رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ بَدَّلَ اللَّهُ آخِرَ۔ تو فرمایا کہ یہ ابدال ہے، یہ ہمیشہ 40 کی تعداد میں موجود ہوں گے، جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگا تو فوراً دوسرے کو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی طویل حدیث ہے، میں حدیث کا ایک ایک لفظ پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ یہاں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تصور میں حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ، حضرت ابو البرکات سید خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابو الخیرات، حضرت ابو الخیر اور حضرت ابو الفیض کے بزرگان دین کو اپنے تصور میں لائے اور حدیث کا ایک ایک لفظ سماعت فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال ان الانبیاء كانوا اوتاد الارض۔ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کا جو سلسلہ نازل فرمایا، یہ زمین کے کیل ہے، زمین کے پلرز ہے، زمین کسی اور چیز پہ قائم نہیں ہے۔ دنیا کچھ کہے اور سائنس کچھ کہے کہ زمین کا توازن کوئی اور ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا توازن اگر قائم ہے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلما انقطعت النبوہ، جب نبوت ختم ہو گئی، ابدل اللہ مکانہ قوما من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقال لهم ابدال۔ وہ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سنیں، فرمایا لم يفضل الناس بکثرت صوم ولا صلاة، کہ یہ ابدال جو لوگ بنے ہیں، یعنی زمین کا توازن جن کی وجہ سے قائم ہے، فرمایا وہ نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، روزوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو یہ مقام نہیں ملا۔ پھر کیا فرمایا ولیکن بحسن الخلق، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ حسن اخلاق،
कैरेक्टर, लोगों के साथ तवाज़ो इनकिसारी, मिलनसारी, चेहरे पे बशाशत, लोगों को खुशखबरियाँ देना, इसकी वजह से ये मकाम उनको मिला है। वसिद्क़िल वरा, तक़वा में सच्चे तक़वा व परहेज़गारी वाले, तक़वा व परहेज़गारी दिखावे की नहीं, वो तक़वा जिसमें सच्चाई हो, खलवतों में भी वैसे ही हो, जलवतों में भी वैसे ही हो, लोगों के सामने भी वही मामला हो, लोग न हो तो भी वही मामला हो, रात के अंधेरे और दिन के उजाले उनके लिए एकसा हो। उसके बाद फरमाया वह हुस्नुन निय्या, हुस्नुन निय्या, बेहतरीन नीयत वाले होते हैं वो लोग। वह सलामतिल कुलूब, उनके दिल लोगों की बुराई से बिल्कुल पाक होते हैं। व नसीहति लहुम, और तमाम उम्मत के लिए खैर खाही उनके दिल में होती है। इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और ये लोग अल्लाह की मर्जी के तलबगार होते हैं, बाकी दुनिया की मर्जी के लिए अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। कैसे गुजारते हैं? बेसब्रिन, सब्र कर कर, व हिल्मिन, बुर्दबारी से, व लुब्बिन, और दिल की गहराई से, उमुक से, व तवाज़ुइन, और तवाज़ो के साथ, फी गैरी मज़ल्लतिन, ऐसी तवाज़ो नहीं कि अपने आप को गिरा लें, बल्कि पुरवकार तवाज़ो उनकी होती है। क्या फरमाया? हुम खुलफ़ाउल अंबिया, ये लोग अंबिया के वारिस, अंबिया के खुलफ़ा है। इस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनफ्सिही, और इनको अल्लाह ने अपनी ज़ात की खातिर चुन लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है कि ये लोग मेरा तारुफ बन जाए, दुनिया में मुझ तक पहुंचने का जरिया बन जाए। अल्लाह ने इन्हें चुना है अपनी ज़ात के लिए। इस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनफ्सी वस्तख़लसहुम बिइल्मिही लिनफ्सी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें चुन करके खालिस कर लिया है कि वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के लिए, अल्लाह की मारिफत के लिए खालिस हो जाए। वहुम अर्बऊन, वो लोग 40 होंगे फरमाया। और फिर फरमाया रजुलन अला मिथली यकीन इब्राहिम, इनका आलम क्या होगा? अल्लाह पर इनका यकीन ये होगा कि लोग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के यकीन की तरह इनका यकीन होगा। फरमाया सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह के यकीन की तरह इनका यकीन होगा। तो अब इतना बयान करने के बाद हुजूर क्या फरमाते हैं? ऐसे लोग जब जमीन पे होते हैं तो इसकी वजह से अल्लाह क्या करता है? यदफ़उल्लाहु बिहिम अल मकारिह, जमीन पर आने वाले बलायात अल्लाह इनकी वजह से रफा फरमा देता है, मुसीबतें दूर कर देता है। बड़े बड़े बलायात, मुसीबतें, आजमाइशें उम्मत पे आने वाली होती है, लेकिन उस जमीन पर अल्लाह ऐसे लोगों को रखता है कि वो वापिस हो जाती है। उसके बाद फरमाया वलबला वबिहिम युमतरून, ये वो लोग हैं कि जमीन पर तुम्हें और हमें और आपको देखकर आसमान नहीं बरसता है। आसमान को बरसने के लिए अल्लाह के प्यारे जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अगर आसमान से बारिश होती है तो ऐसे अल्लाह वालों की खातिर होती है। वबिहिम युमतरून वबिमन युरज़क़ून, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। और फिर फरमाया ला यमूतुर रजुलु मिनहुम हत्ता यकून अल्लाहु क़द अंशअ मन यख़लुक़ु, फरमाया कि इसमें से कोई इंसान का अगर इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह उसका जानशीन फिर पैदा फरमा देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने 2-3 हदीसें आपके सामने जिक्र की और ये अहादीस की रोशनी में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप देखें हमारे और आपके दादा पीर हज़रत सैयदी अबुल हसनात हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमतु व रिज़वान, आपने हज़रत रिज़वान पाशा साहब से और हज़रत मुफक्किर इस्लाम मद्दज़िल्लहुल आली से बड़ी तफसील से आपने बात सुनी है। मैं इन अहादीस करीमा के बाद सिर्फ 2 बातें आपके सामने बता करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत मुहद्दिस दक्कन का ज़माना कौन सा है? यहाँ पर उलमा भी मौजूद है, उलमा की महफिल है। शायद ही कोई उर्स ऐसा होता है जिसमें इतने बड़े उलमा, शयूख, असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़ की इतनी बड़ी जमात होती हो। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत मुहद्दिस दक्कन का ज़माना गौर फरमाए। वो आपका ज़माना वो था कि आलम इस्लाम बड़ी कशमकश के दौर में था। खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल हो रहा था, इधर खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी। आलमी साजिशों का शिकार होकर खिलाफत उस्मानिया तोड़ फोड़ की
سازشیں ہو رہی تھی، حضرت عالم شباب میں تھے، طالب علمی کا دور تھا، سلوک کی منزلوں سے طے کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے موقع پر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اور جب خلافت عثمانیہ قائم تھی اس کے اندر دو چیزیں بڑی آب و تاب کے ساتھ تھی۔ ایک تصوف، صوفیہ کا کام پوری دنیا میں عام تھا، تصوف، اسلام کا تصوف، اسلامی تصوف اور شرعی تصوف پوری دنیا پہ عام تھا۔ اور دوسرا فقہ حنفی، یہ پوری دنیا کے اندر ایک سب سے بڑا کام، اور پھر پورے عدالتوں کے فیصلے فقہ حنفی کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ خلافت عثمانیہ صرف عرب تک محدود نہیں تھی، عرب اور عجم اور افریقہ اور یورپ کے کئی علاقوں کے اوپر خلافت عثمانیہ تھی، اور اس کے فتوے اور ججمنٹس ہوتے تھے تو فقہ حنفی کی بنیاد پر۔ اب یہ لوگ، برطانیہ کے لوگ، ریولیوشن جب لانا چاہے تو انہوں نے ان دو چیزوں پر حملہ کیا۔ سب سے پہلا فقہ حنفی پر حملہ کیا، فقہ حنفی پہ طعن کیا، اعتراض کیا۔ فقہ حنفی کے مقابل میں انہوں نے غیر مقلدیت کو قائم کیا، پھر تصوف کے مقابل میں انہوں نے وہابیت کو قائم کیا۔ حضرت محدث دکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ امت کا کیسا زوال اور نقصان کر رہے ہیں، اور اس وقت جب فقہ حنفی کو یہ لوگ توڑ رہے تھے تو نام یہ رکھا تھا کہ فقہ حنفی والوں کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی احادیث بولنے کو نہیں ہے۔ اور جب تصوف کی دیواروں کو یہ توڑ رہے تھے تو ریمارک یہ کر رہے تھے، تصوف یہ چیز لوگوں کے عقل میں آنے والی نہیں ہے، تصوف یہ چیز لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ حضرت محدث دکن خلافت عثمانیہ کو ٹوٹتا ہوا اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اور یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا تاریخی نقصان ہوا۔ کبھی امت بغیر خلافت کے نہیں رہی جو 100 سال کے اندر ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جو فساد آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطین کا جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کا زوال، بیت المقدس پہ آج حملے یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور اس کے زوال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں پھر زمام اقتدار نہ آ جائے۔ ہر 100 سال کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت محدث دکن ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ اللہ کی آیت من آیات اللہ۔ میں تقریر سن رہا تھا حضرت شیخ الحدیث کی، گزشتہ جب حضرت کی زندگی میں جب آپ تقریر فرمائے، یہاں سے فرماتے ہیں میاں حضرت محدث دکن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ آیت من آیات اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ عزیزان گرامی، ان دو پہلوؤں پہ کام حضرت محدث دکن کا بہت بڑا رہا۔ سب سے پہلے تصوف کو، اس سے پہلے کہ پوری کتابیں آپ اٹھا کر کے پڑھیں تصوف کی، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، اصطلاحات بڑی گاڑی اصطلاحات ہیں، بڑی بلند پایا اصطلاحات ہے، بڑے بڑے لوگ صوفیہ اس کو سمجھانی پڑتی ہے، عوام الناس اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ حضرت محدث دکن نے تصوف پہ اتنا بڑا کام کیا، سلسلے نقشبندیہ کو پورے دکن ہی نہیں پورے بر صغیر میں اتنا عام کر کر، اتنا آسان کر کر پیش کیا کہ بر صغیر میں حضرت محدث دکن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے پورے بر صغیر میں آج سب سے بڑا سلسلہ نقشبندیہ بن گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی سلسلے کو مرتب کر کر آنے والے مریدوں کو سلوک کا راستہ آسان کر کر ان کی زبان میں بڑے بڑے منازل کو سمجھا کر اپنی صحبت سے منازل کو پار کروانا، سلوک طے کروانا، یہ حضرت محدث دکن کا خاصہ تھا۔ اور پھر جس انداز کے مرید آتے اس انداز سے سلوک طے کراتے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر ہاشمی علیہ الرحمہ، دکن کے بہت بڑے محقق، حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے روحانی فرزند آغوشی آپ کہتے ہیں، ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، ثانی امام اعظم، ان کے زمانے طالب علمی میں حضرت ابوبکر ہاشمی صاحب کے، فرمایا ایک دن جب وہ تخصص کر رہے تھے، بخاری اور مسلم پڑھ رہے تھے، بلا کر پوچھا کہ میاں تم حضرت سے بیعت ہوئے؟ حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ، جا کر بیعت ہو کے آؤ۔
حضرت ابوبکر ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا، علم کا ایک جوش تھا، مجھے یہ لائن سمجھ میں نہیں آتی تھی، حضرت کے حکم پر میں چلا گیا۔ جب حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ تو میں نے کہہ دیا بابا بھیجے۔ بابا کہتے تھے آقا بابا، بابا بھیجے۔ تو کیوں بھیجے؟ مرید ہونے کے لیے بھیجے۔ کہا کہ اب تم کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ واپس آ گئے۔ حضرت ابوالوفا غاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا میاں، گئے تھے مرید ہوئے؟ فرمایا وہ نہیں بنائے۔ کیوں، تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ آپ بھیجیں۔ میں کیوں بولا میرا نام؟ بولنے کی ضرورت نہیں، بولو کہ میں اپنے سے آیا۔ پھر دوبارہ بھیجے۔ جب دوبارہ آئے تو حضرت فرماتے تھے کہ سب کو سلسلے نقشبندیہ میں بیعت کرتے تھے، مجھے سلسلے قادریہ میں بیعت کروائے۔ حضرت ابوبکر ہاشمی صاحب نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وظائف کے لیے میں نے کہا کہ کچھ وظیفے دیجئے، تو حضرت نے سوال کیا کہ تم کرتے کیا ہو؟ صاحب میں طالب علم ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ بخاری پڑھتا ہوں، مسلم پڑھتا ہوں، ترمذی پڑھتا ہوں، ابو داؤد شریف پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی تعلیم کو تقرب الی اللہ کی نیت سے پڑھو، اسی سے سلوک طے ہو جائے گا۔ تم کو الگ سے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم علماء جاتے ہیں، کیا فرمایا؟ بخاری کھولو تو پڑھو۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ تقرب الی اللہ، تقرب الی الرسول کی نیت سے پڑھو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کا انداز تھا کہ سامنے مرید کی کیفیت کو دیکھ کر سلوک کی تربیت دیتے، اور اس وجہ سے اس سلسلے کو اتنا فروغ ملا کہ حضرت محدث دکن نے سلسلے نقشبندیہ کو، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، صرف دکن نہیں، صرف ہندوستان نہیں، جنوبی ہند نہیں، پڑوسی ممالک کے لوگ حضرت محدث دکن کے سلوک نقشبندیہ کی کتابیں منگوا کر آج پوری دنیا میں سلسلے نقشبندیہ کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، اور اس کا طور و طریقہ جو ہے وہ حضرت محدث دکن کا لیا ہوا ہے۔ اور آج دنیا کو جس ایڈوانس انداز میں تصوف حضرت محدث دکن نے سمجھایا ہے، یہ حضرت محدث دکن کا خاصہ ہے۔ اور اس وقت جب لوگ تصوف پہ اعتراض کر رہے تھے، ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہیں سکڑ رہی تھی اور تصوف پہ بات کرنے کو شرما رہی تھی، حضرت محدث دکن نے تصوف کا ڈنکا پیٹا، علماء کو تصوف کی طرف راغب کیا، اپنے اخلاق، اپنی کردار، اپنی روحانیت کی وجہ سے، اور اس وقت تصوف کو دکن اور یہاں سے دور دراز کے پورے علاقوں میں فروغ دیا، اور ہمت و حوصلہ بڑھایا کہ تصوف کیا چیز ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت۔ اور کون سا دور؟ خلافت عثمانیہ کے زوال کا دور ہے۔ تصوف کو ٹارگٹ بنا کے زوال کیا جا رہا تھا۔ دوسرا کام جو آپ نے سنا، زجاجۃ المصابیح۔ زجاجۃ المصابیح کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت محدث دکن خود فرماتے ہیں کہ میں مشکات پڑھتا تھا، اور مشکات کا درس بھی حضرت کا حضرت کی مسجد میں بعد نماز عشاء ہوا کرتا تھا، اور مشکات پڑھنے والا ہر حنفی، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، مشکات حدیث کی کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی متبرک کتاب ہے، پڑھ تو رہتا ہے، لیکن ہر حدیث پر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فقہ شافعی کو مدلل کرنے والی اور تقویت پہنچانے والی ہے، شاید کوئی کتاب ہماری بھی ہو۔ حضرت محدث دکن فرماتے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آتا، اور ایک وقت یہ ارادہ بھی ہوا کہ ایسی کوئی کتاب لکھ دیں۔ حضرت محدث دکن کے الفاظ دہرا رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پھر یہ احساس ہونے لگا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا، لہٰذا میں نے اس کی طرف نیت اور ارادہ چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محدث دکن کے خواب میں تشریف لائے، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت محدث دکن نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، اور حضرت محدث دکن کو لے کر کے اپنے سینے سے چمٹا لیے، اور فرمایا حضرت محدث دکن نے کہ بس ایسا معاملہ ہوا کہ سرکار کے سینے کا نور میرے سینے میں منتقل ہو گیا۔ صبح میں بیدار ہوا
تو ارادہ کر لیا کہ اب میرا سینہ کوئی کم نہیں ہے، سرکار کے سینے سے منسوب ہو گیا ہے، سرکار کے سینے مبارک سے لگ گیا ہے، اب تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ اسی دوسرے دن سے یہ کام شروع کیا اور مسلسل 40 سال تک زجاجۃ المصابیح کا کام صبح شام انجام دیے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں، پورے سافٹ ویئرز کے دور میں اگر یہ کام کرنے بیٹھے تو بڑی مشکل ہے۔ اس زمانے میں نہ اتنی انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ ٹیکنالوجی کا دور تھا۔ پوری دنیا سے سمیٹ کر بخاری پڑھ لیں، فقہ حنفی کی حدیثیں بہت کم ملے گی، مسلم پڑھ لیں، ترمذی پڑھیں، جہاں کہیں سیاہ ستہ پڑھیں، ہر جگہ یہ احساس ہوتا ہے۔ پورے ہندوستان نہیں، دنیا بھر کے فقہائے احناف نے ان کتابوں کی شرح لکھی ہے، لیکن باضابطہ فقہ حنفی پہ اتنی مضبوط کتاب انہوں نے نہیں لکھی، اور ایسا کام انہوں نے نہیں کیا۔ چنانچہ شمالی ہند کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین ہیں عبد الماجد دریابادی، یہ پہلے مغرب میں رہ کر آئے، یورپین کنٹریز میں بہت کچھ مطالعہ کیا، بڑے بڑے لائبریریز کو انہوں نے چاٹ لیا، اور اسلام پر بڑا ریسرچ انہوں نے کیا، اور واپس اسلام میں پہلے تھوڑی دن بھٹک گئے تھے۔ واپس آنے کے بعد ان کے پاس جب یہ کتاب پہنچی تو آپ سنیں، 100 سال کی تاریخ نہیں، عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی پر 1000 سال کا قرض تھا ہم علماء پر۔ 1000 سال سے ہم نے اپنی فقہ کے متعلق احادیث کا ایسا ذخیرہ جمع نہیں کیا تھا۔ حضرت محدث دکن نے احناف کی طرف سے 1000 سال کا قرض انہوں نے ادا کر دیا تھا۔ 1000 سال کا قرض انہوں نے ادا کیا، معمولی بات نہیں، کوئی 100 سال کی بات نہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے کے جو فقہاء احناف تھے، اس میں ملک شام کے ایک بہت بڑے فقیہ حضرت ابو الفتح ابو غدہ جب حج کے لیے تشریف لائے، ان کے پاس کتاب پہنچی، کتاب کے چند جلد پہنچے۔ بہت بڑے فقیہ فقہاء احناف کو ہمیشہ احساس ہوتا کہ ہم لوگوں نے فقہ کے اوپر، جزئیات کے اوپر بہت محنت کی، احادیث کو جمع کرنے نہیں۔ تو وہ جب حج پر پہنچے تو حضرت کی کتاب ان کے سامنے گئی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الفتح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ کہ جب میری نگاہ اس کتاب پر پڑی، میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کے حاشیوں کو پڑھا، تو گویا میری آنکھوں کا نور میں اضافہ ہو گیا، اور نہ صرف میری آنکھ کا نور میں اضافہ ہوا بلکہ میری بصیرت بڑھ گئی ہے۔ یہ عالم اسلام کے فقہاء احناف فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت محدث دکن، تو اب میں جو آپ کو بات عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا کام، بہت دور رس نگاہ رکھ کر حضرت محدث دکن فرما رہے تھے، یہ تو ہوئی ماضی میں 1000 سال کی بات۔ فقہ احناف کے اوپر، فقہاء احناف اور محدثین احناف کے اوپر جو قرض تھا حضرت محدث دکن نے ادا فرمایا۔ اب میں مستقبل کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آئندہ کا جو دور آ رہا ہے وہ فتنوں سے بھرا ہوا دور آ رہا ہے، قرب قیامت کے فتنے ہیں، اختلافات بڑھیں گے، امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے امت میں خلافت یا اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ امام مہدی اللہ رب العزت کی آخری نشانی بن کر آئیں گے، اور فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے اہل سنت کے امام بن کر آئیں گے، اور عقیدتاً اہل سنت میں ہوں گے، اور مذہباً فقہ حنفی کو ماننے والے ہوں گے۔ وہ بہت بڑے خود مجتہد ہوں گے، لیکن جزئیات میں، فروعیات میں کشف کے ذریعے یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی فقہ حنفی کی جزئیات کو عام کریں گے۔ فقہ حنفی دنیا کی وہ واحد فقہ ہے کہ جو بحیثیت ایک لا اور ایک ماڈرن لا 1 سال 2 سال نہیں، کئی 100 سال تک خلافت عثمانیہ کے اندر وہاں کے عدالتوں میں اس کے نام پر فتوے دیے جاتے تھے۔ ایسی فقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو مراد آباد کے ایک بہت بڑے قائد ہیں اس زمانے کے، ان کے پاس یہ کتاب پہنچتی ہے تو افتخار فریدی مراد آبادی
مجھے ان کی بات دل کو لگتی ہے. میں بھی حضرت قبلہ کا بڑا ہی معتقد اور مرید ہوں. مجھے یہ بات بڑی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں زجاجۃ المصابیح کی قدر کرے یا نہ کرے، امام مہدی کا جو دور ہوگا اس دور میں ہر شخص کو زجاجۃ المصابیح کی ضرورت پڑنے والی ہے. وہ اس وجہ سے کہ دور بدل رہا ہے. وہ جو دور تھا خلافت عثمانیہ کا، اس میں لوگ دلیل نہیں پوچھتے تھے، فقہ کی کتابیں قائم ہوئی، بڑی بڑی یعنی فتاوی کی کتابیں آئی. لیکن آئندہ کا دور ہے، لوگ ہر مسئلے پہ دلیل پوچھنے والے ہیں. تو اب امام مہدی کے دور میں فقہ حنفی کام کرے گا، تو اس وقت جب لوگ دلیل پوچھیں گے تو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتاب امام مہدی کے دور میں علماء کے ہاتھ میں، فقہاء کے ہاتھ میں، محدثین کے ہاتھ میں، ججز کے ہاتھ میں، مجاہدین کے ہاتھ میں حضرت محدث دکن کی کتاب ہو گئی. عزیزان گرامی، میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج بھی پوری دنیا کے اندر فقہ مقارن پہ کام چل رہا ہے. غیر مقلد باضابطہ طور پر دن دناتے ہوئے ہمارے لوگوں کو یعنی احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث میں رفع الیدین ہے اور آپ لوگ رفع الیدین چھوڑتے ہیں. ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. حدیث میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور پھر یہ آپ یعنی تمہارے پاس تم قرات نہیں کرتے، کیا دلیل ہے؟ آمین بالجہر کی بات کرتے ہیں اور پھر جتنے فقہائے احناف کے حنفی طریقے نماز ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک ایک دو دو حدیثیں لاتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں حضرت محدث دکن کہ رفع الیدین کرنے کے لیے اگر کوئی 2 حدیث لاتا ہے، حضرت محدث دکن نے اپنی کتاب میں 17 حدیثیں رفع الیدین نہیں کرنے کے اوپر لے آئے. 17 حدیثیں. غیر مقلد حضرات امام کے پیچھے قرات کرنے کے اوپر 2-4 حدیثیں لاتے ہیں. حضرت محدث دکن امام کے پیچھے قرات نہیں کرنے کے اوپر 40 حدیثیں بیان فرمائے. نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کے اوپر 5 حدیثیں ذکر فرمائے ہیں. آمین آہستہ کہنا، زور سے شور سے نہیں کہنا، اس کے اوپر محدث دکن نے 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں. سجدے سہو دونوں سلام کے بعد ہوگا، یہ ایک سلام کے بعد ہوگا. ہمارے مسائل ہمارے دارالفتہ میں تو کتاب یعنی صرف فتوے کی کتاب لکھی جا رہی ہے. حضرت محدث دکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ 2 سجدوں کے درمیان سجدے سہو ہوتا ہے 6 حدیثیں بیان فرمائی ہے. اور پھر وتر کی نماز میں دعائے قنوت کب ہونی چاہیے؟ میڈیا آ گیا ہے 2 رکعت میں سلام پھر کر تیسری رکعت میں ٹھہر کر دعائے قنوت، یعنی پھر انفرادی 1 رکعت پڑھ کے دعائے قنوت. اور حنفی احناف تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اور تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ حدیث کہاں ہے. حضرت محدث تمام علماء کو، عوام کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب پہ مضبوط کرتے ہوئے دعائے قنوت تیسری رکعت میں ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 حدیثیں بیان فرماتے ہیں. میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا. خلاصہ یہ ہے کہ فضائل تو آپ نے بہت سنی ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں محدث دکن گزشتہ صدی کے محدث نہیں ہے. محدث دکن فیوچر کے صوفی، فیوچر کے محدث، اور نہ صرف محدث بلکہ مجدد ہے. اور اللہ نے ان سے ایسا کام لیا ہے کہ جو ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، ان کی شاگردی میں آتا ہے، اگر اس کی نسلوں کو امام مہدی مل جائے تو اس زمانے میں بھی سلسلے نقشبندیہ کے لوگوں کی قدر کی جائے گی. حضرت محدث دکن کے یعنی آپ کے خوشہ چینوں کی قدر کی جائے گی. بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں میں اپنی طرف سے یعنی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس مقدس جلسے سے اس ناچیز کو رب العالمین جو کچھ فیوز و برکات عطا فرمائے ہیں اللہ قائم و دائم فرمائے. اور یہاں جو کچھ کوتاہی یا آواز کی بلندی اگر ہوئی ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. اور یہاں کے بزرگوں کے سے وابستگی اور اس کے فیض کو اللہ رب العزت نسلوں تک منتقل فرمائے. اور حضرت صبغت اللہ قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ کی صحت عطا فرمائے اور ان کے سائے کو تمام اہل سلسلہ پر تا دیر قائم فرمائے. جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.